مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ ناظرین کو مبشرانہ راستی کا سلام۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اس بات کے لیے کہ خداوند نے مجھے پھر سے گواہی ٹیلی ویژن میں اس موقع بخشا کہ میں خداوند کی انجیل کی منادی کر سکوں۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اور پھر شکر گزاری کرتے ہیں، تھینک یو کرتے ہیں بھائی سرفراز کے لیے بھی، خداوند اپنے جلال کے لیے یوں ہی استعمال کرے۔ گواہی ٹیلی ویژن کے ذریعہ ہم خداوند کے کلام کو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ گزار ہیں۔ ہم اس بات کے لیے نہایت خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کا پیغام الہی سیگمنٹ میں جو میرا پیغام ہے، جو خداوند نے مجھے پیغام دیا ہے، وہ برا کی شادی کی ضیافت ہے۔ برا کی شادی کی ضیافت نزدیک آ پہنچی ہے، تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے آج کہ برا کی شادی میں داخل ہونے کے لیے، اس ضیافت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ خداوند کا زندہ بخش کلام شیئر کروں، بانٹوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر اپنے سر کو جھکائیں تاکہ ہم متفق ہو جائیں اور متفق ہو کر خداوند کے کلام کو سیکھنے کا سبب بنے۔ آئیے ہم سروں کو جھکائیں گے۔ مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں خداوند تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کے موقع کے لیے جو تو نے میری زندگی میں بخشی ہے، تاکہ خداوند میں تیرے کلام کو تمام دنیا تک پھیلا سکوں، انجیل کی منادی کر سکوں کہ جو تو نے مجھے پیغام دیا ہے وہ میں پیغام کو منزل عام تک لا سکوں، دنیا تک پہنچا سکوں۔ جتنے بھی ناظرین اس وقت تیری آواز کو سن رہے ہیں، اے خدا تو ان کے ساتھ ہونا، نے بڑی برکت دینا، ان کے ذہن، خیال، سوچوں کو چھو لینا، تاکہ خداوند تیرے پیغام کو، تیری آواز کو سن کر میں سننے والے نہ ہوں بلکہ اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب خدا میں اپنے آپ کو تیرے پاک ہاتھ میں دیتی ہوں تاکہ میں گھٹوں اور تو بڑے، میں چھپوں اور تو نظر آئے، اور خداوند میں تیرے کلام کی منہ کی باتوں کو بیان کر سکوں اور نہ اس میں گھٹا سکوں نہ بڑھا سکوں، بلکہ جو پیغام تو نے مجھے دیا ہے وہی میں خداوند تیرے لوگوں تک، کلیسیاؤں تک اے خدا پہنچانے کا سبب بنوں۔ یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے زندہ جلالی اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین، ہاللیلویہ۔ ناظرین، میں آج خداوند کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ برا کی شادی کی ضیافت کے لیے، اس دعوت میں جانے کے لیے جو خدا نے ابن آدم نے ہمیں دعوت دی ہے، جانے کے لیے کس بات کی ضرورت ہے، کون سے لباس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کسی ایونٹ میں جاتے ہیں یا ہم کسی شادی کے فنکشن میں جاتے ہیں تو ہم اس حساب سے لباس کیری کرتے ہیں۔ تو ہمیں آسمان کی بادشاہی کے لیے، اس ضیافت میں جانے کے لیے کون سے لباس کی ضرورت ہے، اور بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے، نیا عہد نامہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ آئیے آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں متی کی انجیل اس کا 22 باب، متی کی انجیل اس کا 22 باب، اس کی پہلی آیت میں سے لے کر ہم 14 آیت تک دیکھیں گے، اور یقیناً اس مثال کو آپ نے کئی بار سنا، سیکھا، پڑھا ہوگا، اور کلیسیاؤں میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ آج سے بڑی توجہ کے ساتھ ہم اس بھید کا پردہ اٹھائیں گے، اس مکاشفہ کو کھولیں گے کہ کس طرح خداوند چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا تیار کی جائے۔ اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلاؤ، مگر انہوں نے نہ آنا چاہا۔ پھر اس نے اور نوکر کو یہ کہہ کر بلایا کہ اوروں سے کہو، دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل، موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں، سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب پر اپنا فضل بخشے، اپنی برکت بخشے۔ عزیز بہن بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے آسمان کی بادشاہی کو ایک بادشاہ کی مانند ٹھہرایا اور کہا کہ جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، یعنی بادشاہ خدا باپ اور اس کا بیٹا ابن آدم، اس کا بیٹا برا، اس کا بیٹا خداوند یسوع مسیح، جس پر میرا اور آپ کا توکل ہے، جس نے اپنے خون کے وسیلہ مجھے اور آپ کو پاک اور صاف کیا،
اپنی الہی قدرت کے وسیلہ ہمیں نجات دی، اپنی الہی قدرت کے وسیلہ ہم پر اپنا فضل جاری کیا اور ہمیں ایک غلامی سے نکال کر اپنی نجات میں لے کر آیا، اپنے اس فضل کے سایہ کے نیچے آیا اور اس کی شادی کی ضیافت تیار کی گئی ہے اور اس نے پیغام بھیجا ہے اور اس نے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور کہو کہ شادی تیار ہے، یعنی کہ ضیافت تیار ہو چکی ہے اور میرے بیل بھی اور موٹے بڑے جانور ذبح ہو چکے ہیں، یعنی کھانا بھی تیار ہو چکا ہے، اور کہتا ہے کہ سب کچھ تیاری میں ہے، سب کچھ ریڈی ہے، مگر جن تک یہ پیغام پہنچا وہ نہ آ سکے اور انہوں نے کیا بہانہ آگے رکھا، مگر بہت بے پرواہی کر کر چل دیے، بہت بے پرواہی کر کے چل دیے۔ کہاں؟ کوئی اپنے کھیت کو، اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے نوکر کو بلا کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا، شادی کی ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے۔ شادی کی ضیافت تو تیار ہے لیکن جو بلائے گئے تھے، جن کو کارڈ بھیجا گیا تھا، وہ اس لائق نہ تھے کہ اس خوبصورت شادی کے جشن میں شریک ہو سکتے، اس ضیافت میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے۔ اور پھر اس نے کیا کہا اپنے نوکروں سے، آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلاؤ، اور وہ نوکر باہر رستوں پر جا کر جو انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر کے لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے ایک شخص کو دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے خداوند نے پیغام بہت سے لوگوں کو دیا کہ جاؤ میرے بیٹے کی شادی میں، میرے بیٹے کی شادی کی ضیافت میں لوگوں کو بلاؤ، لیکن لوگوں نے بہانہ بنانا شروع کیا۔ کوئی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا، کوئی اپنے کھیت میں چلا گیا، کیونکہ وہ برا کی شادی کی ضیافت میں آنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن مسیح نے کہا کہ رستوں میں جاؤ، موڑوں پہ جاؤ، اور کیا بھلا کیا برا جو بھی تمہیں ملے ان کو بلا کے لے آؤ۔ اور پھر خداوند نے دیکھا، اس بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے، اور وہ آدمی کیسا ہے؟ تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا۔ عزیز بہن بھائیوں، میں آپ کی توجہ لباس پہ لانا چاہتی ہوں کہ شادی تو ہے، ضیافت بھی ہے، کھانا بھی ہے، اور یہ کوئی عام شادی نہیں ہے، کسی غریب گھرانہ کی شادی نہیں ہے، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ کے بیٹے کی شادی ہے۔ اور وہاں لباس پہننے کے لیے کتنی خوبصورتی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اعلیٰ پیمانے پر جب امیر ترین لوگوں کے گھرانوں میں شادیاں ہوتی ہیں تو ان کے لباس بھی قیمتی ہوتے ہیں، قیمتی ان کا سنگھار ہوتا ہے، اچھا سے اچھا ان کا لباس ہوتا ہے، اچھا سے اچھا ان کا میرج ہال ہوتا ہے، تاکہ وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ اپنے آپ کو نمایاں دکھائی دیتے ہیں، اچھے لباس سے، اچھے میک اپ سے، یا اچھے اپنے جو بھی انہوں نے شادی کے لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کیا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی عام شخص عام سے کپڑے پہن کر اس بڑی جشن میں یا بڑے پروگرام میں جائے تو وہ دوسرا اس کو بڑے عجیب سی نظروں سے دیکھے گا کہ شاید اس انسان کے پاس، اس آدمی کے پاس، یا اس بہن یا بھائی کے پاس اس ایونٹ کے حساب سے قیمتی لباس نہ تھا۔ ایک عام سے لباس میں یہ شخص آیا ہے اور بہت سے لوگ اس کو نہ جانے کیسی کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ایسا لباس نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ یہ بغیر شادی کے لباس میں آیا ہے تو اس نے اس سے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ ہاللیلویا! غور کیجئے گا اس بات پہ کہ اس شخص کا گناہ کیا تھا۔ یا ہم دیکھیں کہ وہ تو شادی کے جشن میں آیا ہے، تو پھر بادشاہ نے اسے یہ سزا کیوں دی؟ کیونکہ
اس کے اندر وہ لباس جو خود بادشاہ اس کے چاہتا ہے کہ وہ شخص جو خدا کے شادی کی محفل میں آیا ہے، اس کے بیٹے کی محفل میں شریک ہوا ہے، اس نے وہ لباس نہیں پہنا ہوا جو خداوند چاہتا ہے، جو بادشاہ اس سے توقع کر رہا ہے۔ اور آج ہم اس بات کو میں اور آپ سیکھتے ہوئے یہ سیکھیں گے کہ ایک مسیحی ہوتے ہوئے، ایک ایماندار ہوتے ہوئے، ہمارا خداوند، ہمارا بھرا، جس نے اپنا قیمتی لہو بہا کر ہمیں ایک نئی پوشاک پہنائی ہے، ایک نیا جسم دیا ہے، ایک نیا لباس دیا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ آسمان اور زمین کا مالک اور خالق ہم سے کیسا لباس توقع کرتا ہے، کس طرح کا سنگھار ہم سے چاہتا ہے کہ جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی ضیافت میں شریک ہوں، جب ہم اس سے ملاقات کی تیاری کریں تو پھر ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ اور بادشاہ نے یہ نہ دیکھا کہ یہ شادی میں تو آ گیا ہے میرے بلاوے پر، لیکن اس کے پاس وہ پوشاک نہیں ہے جو اس کے شانہ بشانہ ہونی چاہیے تھی، اور اس نے اس کو کہا اپنے خادموں سے کہ اسے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ آج کے دور میں اگر ہم روح کے لباس میں نہیں ہیں، اگر ہم نے روح کا لباس نہیں اوڑھا، اگر ہم نے برا کے خون سے اپنے جامے نہیں دھوئے، تو پھر ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خداوند ہمیں وہاں ڈال دے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ خداوند ہمیں اندھیرے میں ڈال دے گا اور اس اندھیرے سے نکالنے والا کوئی نہ ہوگا، چونکہ خداوند نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور پھر وہ ہمیں بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو، تم خداوند کے لوگ ہو، تم ایماندار ہو، ہم چراغ ہیں ان لوگوں کے لیے جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک مسیحیت سے دور ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک مسیحی لباس نہیں پہنا، جنہوں نے ابھی تک روح کا لباس نہیں پہنا، ان کو یہ سمجھنے کی، جاننے کی اشد ضرورت ہے کہ اگر ہم بادشاہ کے مطابق، مرضی کے مطابق نہ ہوں گے تو خداوند ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا۔ آج خداوند ہمیں دعوت دیتا ہے، آج خداوند ہمیں بلا رہا ہے، اور ہم بہانے کر کے اپنی برکت کو، اپنی نجات کو، اپنے معجزوں کو گوا دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں۔ وہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن برکت ہم سے روٹ جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کی ضیافت میں جانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے۔ یعنی ضروری کیا ہے؟ جاگنا، دعاؤں میں مشغول رہنا، بیدار رہنا، اور روح کا لباس پہننا۔ شادی کی ضیافت کے لیے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع نے کہا جاگو اور دعا کرو، جاگو اور دعا کرو، بیدار ہو، تمہارا ابلیس بھاگنے والا شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ وہ ہمارا دشمن ہے، ہماری نجات کا، ہماری برکتوں کا، اس کلام کا، اس روشنی کا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اندھیرے میں رہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم جھوٹ میں رہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم دانت پیستے رہیں، ہم اذیت سہتے رہیں۔ لیکن ہمارا بادشاہ ایسا ہم سے نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم دعاؤں میں مشغول رہیں، اپنے خداوند کے ساتھ رابطے میں رہیں، رفاقت میں رہیں، اور خداوند کے روح کے پھلوں سے سیر آسودہ رہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہ نے آنا ہے، کیونکہ اس نے ہم سے وعدہ باندھا ہے، مجھ سے، آپ سے یہ وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور یقیناً ہم اس وعدے پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند جلد آنے والا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ لیکن کچھ نشانیاں مسیح یسوع نے ہمیں دی ہیں، اور ان نشانیوں پہ ہم آج تھوڑی دیر غور کریں گے۔ پیغام الہی میں ابھی بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد اسی بات کو ہم جاری اور ساری کرتے ہیں۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم ناظرین، ہم بات کر رہے تھے مسیح یسوع کی آمد ثانی کے بارے میں، اپنے بادشاہ کی آمد ثانی کے بارے میں، برا کی کہ برا آنے والا ہے، اور جب برا آ رہا ہے تو اس کی نشانات کیا ہیں، ہم کیسے جان پائیں گے، ہم کیسے سمجھ پائیں گے کہ خداوند نزدیک آ پہنچا ہے، خداوند کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ تو ہم اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل اس کے 24ویں باب میں خداوند ہمیں بہت ساری نشانیاں دی ہیں۔ جب آپ متی 24 باب کے پوری کی مطالعہ کریں گے تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ چونکہ میں چند آیات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ متی 24 باب اور اس کی 27 آیت میں یوں مرقوم ہے
क्योंकि जैसे बिजली पूरब से गूंज कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। और फिर हम देखते हैं 29 से 30 आयत में लिखा है, और फ़ौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चाँद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे, आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। और फिर लिखे है कि और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगज़ंदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। हालेलुया। देखिए, ये बड़े फ़िक्र वाली बात है। अगर हम इस बात पे गौर करें, ध्यान दें, सोचें फुर्सत में बैठकर कि खुदावंद अपने फरिश्तगान को भेजेगा, जिस तरह खुदावंद ने मत्ती 22 बाब ने नौकरों को भेजा, बादशाह ने नौकरों को भेजा कि जाओ बुलाए हुओं को बुलाओ ताकि वो शादी की ज़ियाफ़त में आएँ। इसी तरह जब मसीह का आना होगा, इब्ने आदम का आना होगा, हमारे बादशाह का आना होगा, तो वो ये निशानियां हमें दिखाता है। और इन निशानियों को देखते हुए मैं और आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपनी रूह को खुदा के रूह के लिबास के साथ तैयार कर सकते हैं, रूह के फलों के साथ तैयार कर सकते हैं, बशर्ता कि अगर हम खुदा की बादशाह में जाना चाहते हैं। वरना फिर हम इसी तरह बहाने बनाकर अपनी बरकत को, अपनी बादशाही के हिस्सा को गवा बैठेंगे। फिर वहीं जाना पड़ेगा जहां वो शख्स गया जिसने रूह का लिबास ना पहना था, जिसने बड़े की शादी का लिहाज से लिबास ना पहना था। और फिर हम देखते हैं कि बड़े नरसिंगा शख्स अपने फरिश्तों को भेजेगा और चारों कोनों की तरफ से फिर बहुत से लोगों को वो इकट्ठा करेगा, अपने लोगों को जमा करेगा। और ये जल्द होने वाला है और ये सब कुछ होगा क्योंकि हम खुदावंद की मुंह की बातों को समझते और जानते हैं। और इस बात को भी हम देखते हैं कि खुदावंद अपने तमाम वादों में सच्चा और बरहक है। हम ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावंद जब आसमान पर गया है तो वो अब जल्द आने वाला है। लेकिन इससे पहले कि खुदावंद आए, मुझे और आपको ज़मीन पर रहते हुए उसके कलाम की मनादी करनी है, अंजील की मनादी करनी है, इस रूह का लिबास पहनते हुए, रूह से तैयार होते हुए अपने बादशाह से मुलाकात की तैयारी करनी है। और वो हमें फिर अपने गले से लगाएगा जब वो देखेगा कि ये ऐसे बन गए हैं जैसा मैं इनसे तवक्को करता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि बादशाह तो नज़दीक आ पहुँचा है और शादी की ज़ियाफ़त भी आ गई है। और हम इस बात को भी देखते हैं कि जब निकोदेमस खुदावंद के पास आता है तो खुदावंद उससे कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है, रूह से, खुदावंद के खून से नए सिरे से पैदा होकर दुल्हन तैयार हो सकती है, इंसान तैयार हो सकते हैं, कलीसिया तैयार हो सकती है, फिर भी अपने बादशाह के साथ, अपने दूल्हा के साथ, अपने खुदावंद के साथ आसमान की शादी की ज़ियाफ़त में शरीक हो सकते हैं। और अगर हम नए सिरे से पैदा नहीं हुए तो फिर हम खुदावंद के लायक नहीं, हम आसमान की बादशाही को देख नहीं सकते जब हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ नहीं देखते, क्योंकि हम देखते हैं कि खुदावंद नज़दीक आ पहुंचा है, बल्कि वह दरवाज़े पे खड़ा है। और जब हम मुकाशवा की किताब को देखते हैं तो मुकाशवा साफ हमें इस बात की वजाहत देता है। यूहन्ना आरफ हमें बारहा ये बताता है, सिखा रहा है और इस पर पर्दा हटा दिया है उसने कि देखो खुदावंद ने अपनी जो तैयारी है वो कर ली है और हम जो ज़मीन पर रह रहे हैं हम अपनी तैयारी को बढ़ाएं। और जब हम बढ़ाएंगे तो यकीनन हम खुदावंद के साथ आसमान की बादशाह में उसके साथ जाने का सबब बनेंगे। और फिर हम देखते हैं मुकाशवा 3 बाब उसकी 3 आयत में क्या मरकूम है। मुकाशवा 3 बाब उसकी 18 आयत को हम देखेंगे और वहाँ लिखा है 18 आयत से, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ख़रीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। और यूँ कहता है 20 आयत में, देख मैं दरवाज़े पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ,
اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ ہاللیلویا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ خداوند نے کہا کہ تو مجھ سے تپایا ہوا سونا لے لے، اور تپایا ہوا سونا قیمتی چیز خدا کا کلام ہے۔ وہ کہتا ہے میں تجھے صلاح دیتا ہوں، یہ خدا کا زندہ کلام اس کا قیمتی موتی ہے، قیمتی سونا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے اشد ضرورت ہے، ہماری روح کی خوراک ہے، ہماری تیاری کا حصہ ہے۔ اور جب ہم اس کا کلام اپنی زندگی اپنی روح میں رکھ لیتے ہیں تو پھر ہم قیمتی بن جائیں گے، اس کے لائق بن جائیں گے، اور اس سے وہ پوشاک لیں جو خداوند دینا چاہتا ہے، سفید پوشاک، تاکہ ہمیں ننگا ہونے کا شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، تاکہ ہم خداوند کے سامنے جائیں تو اس کے روح کے لباس میں ہوں، جلالی لباس میں ہوں، اور وہ پاک روح ہے اور اس کا دیا ہوا گہرا مسا ہے۔ پوشاک پہن کر جب ہم برے کی شادی کی ضیافت میں جائیں گے تو پھر وہ ہمیں نکال نہیں دے گا۔ جب ہم ایسا سنگھار کر کے جائیں گے تو پھر وہ ہمیں اپنی شادی کی ضیافت میں خوشی کے ساتھ تسلیم کرے گا، وہ ہمیں اندھیرے میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم پوشاک پہن کر آئے ہیں، ہم لباس پہن کر آئے ہیں، ہم روح کے پھل لے کے آئے ہیں۔ اور جب تک ہم یہ پوشاک نہیں پہنتے ہم ابلیس کی لباس کو ہی پہنے رکھیں گے، اس کی برائیوں کو، اس کی تمام تر ناکامیوں کو۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ جس طرح وہ گرا ہوا ہے، گناہ میں ہے، وہ ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا ہمیں روح کا لباس دیتا ہے، اپنے کلام سے، اپنے سونے کے لباس سے ہمیں سیر اور سودہ کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس نے دعوت دی ہے۔ جب ہم نیا عہد نامہ دیکھتے ہیں تو متی کی انجیل میں خداوند نے مثال کے ساتھ بیان کیا، دعوت دی ہمیں۔ آج بھی وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں دروازے پہ کھڑا ہوں، وہ اگر کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی قوم ہو سکتی ہے، کوئی گھرانہ ہو سکتا ہے، کوئی خاندان ہو سکتا ہے، کوئی فرد بشر ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اس کی آواز کو سنتا ہے۔ آج ہم اس کی آواز کو سن کر، اس کے کلام کو سن کر اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، بلکہ اس پہ عمل کریں، دھیان دیں، فکر کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ جب اتنی باتیں، اتنے قول خداوند کے پورے ہو چکے ہیں تو یقین جانیے ناظرین، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب خداوند اپنے براتیوں کے ساتھ آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو پھر اس کی دلہن اس کے ساتھ جائے گی، لیکن جائے گی وہی جس نے روح کی پوشاک پہنی ہے، جس نے اپنے برا کے ساتھ شادی کی ضیافت کے لیے خود کو تیار کیا ہے، بیدار کیا ہے، اور مسیح کے ساتھ رفاقت میں ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مالک دو جہان، اپنے بادشاہ، اپنے برا خداوند یسوع مسیح کے خون سے اپنے آپ کو دھو ڈالیں اور نئے سرے سے پیدا ہو جائیں۔ پھر ہم آسمان کی بادشاہی کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے، ہم اس کے ساتھ سکونت کریں گے، ہم اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، اور وہ بادشاہی خدا نے بنی عالم سے ایمانداروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ آج آپ کے پاس جو وقت ہے اسے ضائع مت کریں، آج آپ کے پاس جو موقع ہے اسے ضائع مت کریں۔ آپ نے توبہ نہیں کی، آپ توبہ کریں۔ آپ نے نجات حاصل نہیں کی، آپ نجات حاصل کریں، برکتیں حاصل کریں، خداوند کے خون سے غسل کریں، اور خداوند کے روح میں زندگی گزاریے۔ وہ وقت دور نہیں جب ایماندار اسے دیکھیں گے اور ساری قومیں اسے دیکھیں گی، سب لوگ اسے دیکھیں گے، اور بڑی شان کے ساتھ آئے گا، اور وہ بہت خوبصورت جشن ہوگا، کیونکہ خداوند نے دعوت دی ہے کہ آؤ، کیونکہ اس نے شادی کی ضیافت تیار کر لی ہے۔ اگر آپ اس ضیافت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ دعوت نامہ قبول کرنا پڑے گا۔ جب آپ اس کی شادی کی ضیافت کے دعوت نامہ کو قبول کریں گے، اپنے آپ کو تیار کر لیں گے، کیونکہ دلہا آنے والا ہے، تو آپ نے دلہن بننا ہے۔ آپ دلہن ہیں، آپ تیار ہو چکے ہیں، تو آپ مکاشفہ میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، جس طرح مکاشفہ 19 باب اس کی 5 آیت سے 9 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ روح اور دلہن کہتی ہے آ، روح اور دلہن کہتی آ، اور سننے والے بھی کہیں آ۔ آج آپ پیغام الہی میں خدا کا پیغام سن رہے ہیں، یہ الہی پیغام ہے، اور یہ خداوند نے مجھے رویا میں پیغام دیا کہ لوگوں کو نرسنگا پھونک اور لوگوں کو بتا کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ اپنی تیاری کریں، ہر انسان اپنی شخصی تیاری کرے، اپنے آپ کو دلہن بنائے، تو یقیناً ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ یقین جانیے، اگر آپ کے پاس روح کا لباس نہیں ہے
تو فکر کیجیے اپنی آخرت کی. آپ کے پاس سرما نہیں ہے تو خدا کا روح لے لیں. آپ کے پاس سونا نہیں ہے تو خدا کا کلام لے لیں, کیونکہ اس نے آپ کو مشورہ دیا ہے, اس نے صلاح دی ہے, پھر اس نے آپ کو بلایا ہے. ساری ہلے بازی بہانیاں چھوڑ کر خداوند کے پاس آئیں, اس کے الہی پیغام کو قبول کریں, کیونکہ خداوند ہمارا بادشاہ بڑا جلد آنے والا ہے, اس کا وعدہ ہے. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے, اور اس کے منتظر رہیں, کیونکہ وہ جلد آئے گا اور اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے گا. خداوند اس پیغام کے وسیلہ آپ تمام ناظرین کو برکت دے, مجھے برکت دے. خداوند نہ صرف آپ کو سننے کے قابل بنائے بلکہ اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. خداوند آپ کو برکت دے, مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں, آمین.